ناظرین، اس وقت میں جس کمرے میں موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں خواتین کو جو سکھائی جاتی ہیں وہ جب مکمل ہو جاتے ہیں پروڈکٹس تو انہیں یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں. ادھر سویٹرز ہیں, ڈیکوریشن پیسز ہیں, کچھ ایسے کچھ اس طرح کا کام بھی ہوا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیلیگرافی شاید اسے بولیں گے. یہاں پر میرے ساتھ اس ادارے کے جو فاؤنڈر ممبر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ مقبول احمد وہ بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ سارے کا سارا ادارہ جو ہے اسے کھڑا کرنے میں, ان لوگوں کو آج جو یہاں پر تربیت مل رہی ہے اسے مہیا کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. السلام علیکم. وعلیکم. ٹھیک ہے, ہم نے آج سارا یہاں پہ جو وزٹ کیا ہے بہت سادہ موٹیویشنل سٹوریز بھی ہم نے دیکھی ہیں اور بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے حوالے سے بھی بتا دیں کیونکہ آپ کی اپنی سٹوری بھی بہت انسپائرنگ ہے اور شاید اسی وجہ سے آپ نے یہ ادارہ جو ہے اس کی بھی بنیاد رکھی ہے. آپ پہلے آرمی میں تھے, پھر کیا؟ یہی وجہ ہے کہ میری موٹیویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ میں آرمی میں تھا. 1973 میں آرمی سے میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائر ہو گیا تھا کیونکہ میں ٹوٹلی بلائنڈ ہو گیا تھا. دونوں آنکھوں سے میری بینائی ختم ہو گئی تھی. 7 سال تک میں ٹوٹلی بلائنڈ رہا, لیکن پھر اللہ نے مہربانی کی 1980 میں میری لیفٹ آئی تھوڑا امپروو ہو گئی. رائٹ آئی سے میں آج بھی بلائنڈ نہیں ہوں, لیفٹ آئی میری تھوڑی امپروو ہو گئی. اسی اللہ نے بڑا مجھ پہ کرم کیا کہ 1973 میں بورڈ آؤٹ ہوا ہوں. ہاسپٹل سے جب گھر میں گیا ہوں تو ویری نیکسٹ ڈے ایک اور کپتان صاحب تھے فیصل آباد میں, ان کی 1.5 مہینہ پہلے ڈیتھ ہو گئی. ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں آنکھیں ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی تھی. لیکن پاکستان میں جتنا کام نابینا لوگوں کے لیے انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو. انفارچونیٹلی 1.5 مہینہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری ان سے ویری نیکسٹ ڈے ملاقات ہو گئی. اس ملاقات سے پہلے یقین کرو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ کم از کم بیڈ ریڈن اگر نہیں تو ہوم باؤنڈ ہوگی. گھر سے میں باہر نکل نہیں سکوں گا کیونکہ میرا اس سے پہلے کوئی نابینا یا کسی معذور کے ساتھ کوئی رابطہ یا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. ان کو ملنے کے بعد میں اسٹیٹ وے ری اورینٹیٹ ہو گیا, موٹیویٹ ہو گیا. ان کے ساتھ میں نے مل کے کام شروع کیا. پھر میں چونکہ زیادہ پنڈی میں رہا ہوا تھا, پنڈی آ گیا. پنڈی میں ہم نے پھر پہلے تو 1974 میں پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کی برانچ جو ہے وہ یہاں فارم کی. اسی دوران کام کرتے کرتے میری لیٹ وائف جن کی 5 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی, ڈاکٹر سلمہ مقبول, وہ میڈیکل ڈاکٹر تھی لیکن آنکھوں کی ایک بیماری کی وجہ سے جسے ریٹائٹس پگمنٹوزا کہا جاتا ہے وہ بلائنڈ ہو گئی تھی. پھر ہم دونوں نے مل کے کام کرنا شروع کیا. پھر اور لوگوں کے ساتھ مل کے ایک راول پنڈی آئی ڈونرز آرگنائزیشن ہے, اس کے ہم دونوں فاؤنڈر ممبر بنے 76-77 میں. پھر 1988 میں ہم نے یہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس فارم کی جس میں اور بھی کافی ساتھی تھے. اور اس یو ڈوئنگ ویری ویل سر. بہت شکر الحمدللہ. بس دعا کرو اللہ توفیق دیے رکھے اور جب تک زندہ ہوں اس وقت تک اللہ مجھ سے اچھے کام لیتا رہے. بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. ناظرین, آج ہم نے آپ کی ملاقات یہاں پر درخشاں فاؤنڈیشن میں جو معذور خواتین ہیں جنہیں ٹرین کیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی سکل سکھایا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے, ان سے آپ کی ملاقات کرائی. کرنل صاحب نے اپنی ذاتی کہانی آپ کو سنائی جس طرح سے آرمی سے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائر ہوئے 1973 میں کیونکہ وہ نابینا ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر کیسے زندگی نے موڑ لیا. انہوں نے جو زندگی میں مشکل وقت دیکھا اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا. اب یہاں پر انہوں نے بہت سے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر ٹرین ہو رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں اپنے جیسے دیگر لوگوں کے لیے اور بہت کچھ کریں. اور ان لوگوں کو دیکھ کے میں پیغام اپنے دیکھنے والوں کو یہی دوں گا کہ ہمیں بھی معاشرے کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. اگر یہ لوگ اتنی ہمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو بالکل تندرست ہیں انہیں بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.